جس طرح کعبۃ اللہ اور مسجد نبوی کی حرمت ہمارے دلوں میں موجود ہے، اسی طرح مسجد اقصیٰ کی حرمت بھی ہمارے دلوں میں موجود ہے۔ یہ وہ ارض مقدس ہے۔ اقبال نے کہا تھا، خاک اس بستی کی ہو کیوں کرنا ہم دوش ارم، جس نے دیکھے جانشینان پیمبر کے قدم۔ مسجد اقصیٰ فرزندان اسلام کا قبلہ اول اور مسلمانوں کے لیے انتہائی اہمیت کی حامل ہے۔ یہ کعبۃ اللہ کے بعد تعمیر کی جانے والی دوسری مسجد ہے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، فَإِنَّ الصَّلَاةَ فِيهِ كَأَلْفِ صَلَاةٍ فِي غَيْرِهِ، اس میں ایک نماز دوسری مسجدوں کی 1000 نماز کی طرح ہے۔ عزیزان من، مسجد اقصیٰ تمام عالم اسلام کے علمی مراکز میں سے سب سے بڑا علمی مرکز رہا ہے۔ اقبال نے کہا تھا، قبر اس تہذیب کی یہ سرزمین پاک ہے، قبر اس تہذیب کی یہ سرزمین پاک ہے، جس سے تاکہ گلشن یورپ کی رغنم ناک ہے۔ مسجد اقصیٰ 583 ہجری صلیبی قبضے کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی نے اس کی علمی حیات کو دوبارہ سرگرم کیا اور اس مقدس سرزمین کو علم کا گہوارہ بنایا۔ مگر ساتھیو، آج وہ چمن، وہ لہلہاتا چمن کہ جس کی آزادی کے لیے مجاہدین نے جانوں کے نذرانے پیش کیے، اور سلطان صلاح الدین ایوبی نے قبلہ اول کی آزادی کے لیے 16 جنگیں لڑیں۔ اقبال نے کہا تھا، اے مسلمان ملت اسلام کا دل ہے یہ شہر، سینکڑوں صدیوں کی کشت و خون کا حاصل یہ شہر۔ وہ چمن جو خدا کی رحمتوں کا مسکن ہوا کرتا تھا، آج وہاں یاس و قنوت کی ایک ہماگیر کیفیت طاری ہے۔ روشیں ویراں ہیں، آبجوئیں خشک ہیں۔ اقلیم علم و حکمت کے تاجدار، نفسیات انسانی کے رازدار حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ نے ارشاد فرمایا، میری امت میں ایک ایسا گروہ ہوگا جو بیت المقدس اور اس کے اطراف میں ہمیشہ دشمن سے جنگ کرتا رہے گا، اور جو کوئی شخص ان کو نقصان پہنچانے کی یا ان کی مخالفت کی کوشش کرے گا، وہ ان کو نقصان نہیں پہنچا سکے گا۔ اسی طرح ساتھیو، آج بھی دشمن جسے یورپ کی مشینوں کا سہارا ہے، اہل غزہ پر آتش و آہن برسا رہا ہے، مگر وہ مجاہدین اسلام مولا علی کی شجاعت کے وارث، امام عالی مقام کے جانشین، اپنے وطن کا قرض اتارنے اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی بات کے مصداق میدان کارزار میں نکلے ہیں۔ اقبال نے کہا تھا، اللہ کو پا مردی یہ مومن پہ بھروسہ، ابلیس کو یورپ کی مشینوں کا سہارا۔ وہ طارق بن زیاد کی جرت کے امی ہے، وہ طارق بن زیاد کہ جب ہسپانیہ کے ساحلوں پر لنگر انداز ہوتا ہے تو کشتیوں کو جلا دیتا ہے۔ علامہ اقبال اس مرد قلندر کے عزائم کی تصویر کشی کرتے ہیں۔ علامہ اقبال کہتے ہیں، طارق چبر کنارے اندلس سفینہ سوخت، غفتن قار تو بنگاہ خرد خطاس، کہ جب اندلس کے ساحلوں پر طارق نے کشتیوں کو جلا دیا تو اس کے ہمراہی کہتے ہیں، تیرا یہ کام عقل و شعور کے لحاظ سے غلط ہے۔ دوریم از سواد وطن باز چو رسیم، ترک سبب ضرور شریعت کجا رواست۔ ہم اپنے وطن کی سرزمین سے دور ہیں، واپس کیسے جائیں گے؟ اور شریعت کے اندر اسباب کو ترک کرنے کا حکم کہاں ہے؟ خندید و دستخیش بشمشیر برد و غف، ہر ملک ملک ماست کے ملک خدائے ماست۔ طارق بن زیاد مسکرایا اور اپنی تلوار کے قبضے کو اٹھا کر کہا، ہر ملک ملک ماست کے ملک خدائے ماست۔ ہر ملک ہماری ملکیت ہے، کیونکہ ہر ملک ہمارے خدا کی ملکیت ہے۔ یہ غازی یہ تیرے پر اسرار بندے، جنہیں تو نے بخشا ہے ذوق خدائی۔ دو نیم ان کے ٹھوکر سے صحرا و دریا، سمٹ کر پہاڑ ان کی ہیبت سے رائی۔ وہ اون و محمد کی قربانی اور استقامت کے مصداق ہیں۔ آج کل سوشل میڈیا پر ایک ویڈیو گردش میں ہے کہ ایک چھوٹا سا بچہ اپنے سے چھوٹے بچے کو کلمے کی تلقین کر رہا ہے، جبکہ وہ بستر مرگ پر ہے۔ تو ساتھیو، یہ جوش، یہ جذبہ، یہ جنون، یہ ایمان کی حرارت کہاں سے آئی؟ اقبال نے اس کا جواب دیا، جب عشق سکھاتا ہے آداب خود آگاہی، کھلتے ہیں غلاموں پر اسرار شہنشاہی۔ عطار ہو، رومی ہو، رازی ہو، غزالی ہو، کچھ ہاتھ نہیں آتا بے آہ سحرگاہی۔ نو امید نہ ہو ان سے اے رہبر فرزانہ، کم کوش تو ہیں لیکن بے ذوق نہیں راہی۔ اے طائر لاہوتی، اس رزق سے موت اچھی جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوتاہی۔ دارا و سکندر سے وہ مرد فقیر اولا ہو جس کی فقیری میں بوئے اسد اللہ۔ آئین جواں مرداں حق گوئی و بے باکی، اللہ کے شیروں کو آتی نہیں روباہی۔
خداوند عالم اہل غزہ کی مدد، نصرت اور اعانت فرمائے۔ ساتھیو، پیر صاحب کہتے ہیں جن میں جرت ہو اترتے ہیں وہ میدان میں نصیر، جن میں جرت ہو اترتے ہیں وہ میدان میں نصیر، خاک اتنے جنہیں میدان سے ڈر لگتا ہے۔